بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ ساتھیوں، یہ پہلا سمجھیے ہمارا اور آپ کا انٹریکشن ہے جو ہم نے ہیلنگ سولز کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور آپ کو انٹروڈکٹری میرا لیکچر سننے کو، چھوٹی سی بات چیت سننے کو ملی ہوگی۔ آج آپ کو بہت ہی زیادہ معلوماتی مقالہ آپ کے گوش گزار کروں گا، کم ہی سنے ہوں گے آپ نے ایسے۔ دیکھیے، کیونکہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کریم میں دیا ہوا ہے وہ آپ کی اور میری ٹاپ پرائیورٹی بن جائے کہ ہم اپنے آپ پہ، اپنے گھر والوں پہ اور اپنے ارد گرد جہاں کہیں بھی اس کو نافذ کر سکتے ہوں کریں۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ تمام جو ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کے مکاتب فکر، مذاہب، وہ میرا موضوع ہے۔ ایک اسلام، ایک اللہ کا نبی، اور اس کے بعد اتنے بہت سارے۔ تو اس کے تحت جو کچھ تیاری میں نے، ہمارے ساتھیوں نے کی studentsofquran.org کے، اس کے حوالے سے آپ سے آج یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، قرآن میں کس جگہ آپ کو یہ مل جائے گا۔ سورہ انعام 6 سورت آیت 159۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے وہ ان کو سب بتائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو فرقے میں بانٹ لیا ہے تو اب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد دنیا میں اس وقت کیا معاملہ ہے۔ اس وقت مسلمان دنیا کی آبادی کا تقریباً 26% ہے۔ 1990 میں کا جو سینسس ہے، اور یہ سب ہم نے ویکیپیڈیا اور ٹائمز وغیرہ سے لیا ہے، 1990 میں دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 1.1 بلین تھی، جبکہ اب سے 5 سال بعد یعنی 2030 میں یہ آبادی دگنی ہو کر 2.2 بلین پر پہنچ جائے گی، جبکہ موجودہ آبادی 1.6 اس وقت جو ہے وہ 1.6 بلین ہے، یہ ویکیپیڈیا بتا رہا ہے۔ اس میں سے سنی 940 ملین یعنی 90%، جبکہ شیعوں کی تعداد 120 ملین ہے یعنی 10%، جس کی تقریباً 70 سے 80% آبادی کہاں رہائش پذیر ہے؟ ایران، یعنی ایران کی اپنی آبادی کا 90%، عراق اپنی آبادی کا 65%، یمن اپنی آبادی کا 35%، بحرین 30%، اور یہ پاکستان کی آبادی کا 10 سے 15% ہے، جبکہ دنیا کی مسلمانوں کی آبادی کا یہ 10 سے 13% ہے۔ آئیے اب مزید دیکھتے ہیں۔ سنی مذہب، جس کی بنیاد محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہونے کی وجہ سے نام رکھا گیا، سنی اپنی موجودہ حیات میں 10ویں صدی میں آئی۔ اس میں 4 مکتب فکر ہیں۔ حنفی، ابو حنیفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 67 سال بعد پیدا ہوئے۔ مالکی، امام مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 79 سال بعد پیدا ہوئے۔ شافعی، امام شافعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 135 سال بعد پیدا ہوئے۔ اور حنبلی، امام احمد بن حنبل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 148 سال بعد پیدا ہوئے۔ دیوبندی، اب آ جائیے، ایک دیوبندی ان میں ہے۔ دیوبندی جو ہیں یہ دارالعلوم دیوبند واقع دیوبند، سہارنپور، اتر پردیش، انڈیا کی بنیاد رکھی کنہوں نے؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے۔ ایک کب رکھی؟ 1866 میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1234 سال بعد۔ بریلوی، جناب احمد رضا خان بریلوی، اعلیٰ حضرت کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ قندھار، افغانستان سے ان کا تعلق، مادری زبان پشتو۔ 1904 میں بریلوی موومنٹ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 1272 سال بعد۔ اہل سنت والجماعت، اس میں شامل ہے اہل حدیث یا سلفی۔ دہلی کے سید نذیر حسین اور بھوپال کے صدیق حسن خان نے بنیادی کام کیے۔ 1920 میں سری نگر میں سینٹر کھولا۔ وہابی یا سلفی، محمد بن عبد الوہاب 1703 سے لے کے 1792 ان کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے۔ سلفی کے بڑوں میں آتے ہیں وہ بزرگ جن کو یہ شیخ الاسلام کہتے ہیں، یعنی تقی الدین ابن تیمیہ اور ابن القیم۔ یہ سعودی عرب میں کافی تعداد میں ہے۔ ان کے علاوہ ظاہری،
جو داؤد ابن خلف الظاہری کے ماننے والے ہیں، جو 815 میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ آبادی میں جو سنی اور شیعوں سے پہلے کے ہیں اور خارجیوں سے علیحدہ ہونے والی جماعت ہے، ان کی زیادہ آبادی عمان اور افریقہ میں، زنزبار اور یمن میں ہے۔ ان کے علاوہ صوفی ازم بھی موجود ہے۔ یہ لفظ صوف سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے موٹا لباس، جیسا کہ یہ لوگ پہنتے ہیں۔ ان کے یہاں تصوف کو بڑا مقام حاصل ہے۔ ان کے یہاں پیری مریدی، سنسان جگہوں پر جا کے رہنا، بسنا وغیرہ شامل ہے۔ شیعہ مذہب کی طرف آتے ہیں۔ شیعہ مذہب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام اماموں کو بھی معصوم اور کسی بھی غلطی سے پاک اور مبرہ مانا جاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ جس کتاب کو بہت احترام سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق بات کی جاتی ہے، وہ ہے نہج البلاغہ، جس کے اقوال حضرت علی سے منقول ہیں اور جس کو شریف رازی صاحب نے ترتیب دیا۔ ان کا پورا نام ہے ابو الحسن محمد ابن الحسین المساوی، اور ان کی پیدائش 970 یعنی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے انتقال کے 309 سال بعد ہوئی، اور انتقال 1015 میں 45 سال کی عمر میں ہوا۔ شیعہ حضرات اپنے آپ کو اہل بیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کہتے ہیں۔ شیعہ مذہب میں پہلا مکتب فکر ہے اثنا عشری، جن کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یہ 12 اماموں کو ماننے والے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت علی پہلے نمبر پر، حضرت امام حسن دوسرے، حضرت امام حسین تیسرے، امام زین العابدین چوتھے، اور یہ وہ بچہ، وہ مرد جو واقعہ کربلا میں زندہ بچنے والے واحد تھے۔ پانچویں امام امام باقر۔ امام باقر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو پانچویں امام کو اپنا آخری امام مانتے ہیں وہ زیدی کہلاتے ہیں اور اپنے عقائد میں کافی نرم ہیں بمقابلہ 12 امام والوں کے۔ چھٹے امام امام جعفر ہیں، امام جعفر صادق، اور ساتویں ہیں امام موسیٰ الکاظم ابن جعفر۔ وہ گروپ جو ساتویں امام کو اپنا آخری امام مانتے ہیں وہ اسماعیلی ہیں، جو حاضر امام میں یقین رکھتے ہیں اور امام غائب کے تصور کو بھی نہیں مانتے۔ ان کی ایک قسم ہے بوہری، یہ تعداد میں اسماعیلیوں سے کم ہے۔ انہی میں داؤدی بوہری بھی ہیں، جو خلافت فاطمہ کے دور میں شروع ہوئے یمن میں۔ بورا لفظ نکلا ہے گجراتی اور یہ زبان گجراتی زبان کا لفظ ہے، اور لفظ وہرا سے نکلا ہے، جس کا مطلب تجارت ہے۔ یہ جماعت سیدنا داؤد بن قطب شاہ کی وجہ سے داؤدی بوہرا کہلاتے ہیں۔ ان میں ایک خوجہ کہلانے والے بھی ہیں، جن کی 3 قسمیں ہیں: نظاری اسماعیلی، اثنا عشری اور سنی۔ یہ زیادہ تر سندھی، گجراتی، میمنی اور کچھی زبان بولنے والے ہیں۔ 1851 میں خوجوں میں تقسیم ہوئی، جب بمبئی میں کورٹ میں ان میں ہونے والے اختلافات کا مقدمہ پہنچا اور کورٹ نے آغا خان کے حق میں فیصلہ دیا کہ خوجہ شیعہ ہیں۔ 1851 کا جیسے میں نے بتایا، 1851 میں خوجوں میں تقسیم ہوئی جب بمبئی میں کورٹ میں ان میں ہونے والے اختلاف کا مقدمہ پہنچا اور کورٹ نے آغا خان کے حق میں فیصلہ دیا کہ فیصلہ یہ تھا کہ خوجہ جو ہیں وہ شیعہ ہیں اور آغا خان ان کے لیڈر ہیں، جس پر زیادہ تر لوگ آغا خان کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے تھے جنہوں نے ان سے ناطہ توڑا۔ آغا خانی اس وقت پرنس کریم 4 کو اپنا امام مانتے ہیں اور دنیا کے 25 ممالک میں 1.5 کروڑ کی تعداد میں ہیں۔ موجودہ امام 20 سال کی عمر میں اپنے دادا کے بعد 1957 میں امام بنے، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 89-90 کے قریب ہے۔ آغا خانی جس طرف چاہیں رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اذان بھی ان کے پاس نہیں ہے، روزے کا رکھنا لازمی نہیں ہے۔ 8ویں امام ہیں رضا ابن موسیٰ، 9ویں ہیں امام تقی بن علی، 10ویں امام ہیں الہدا نقی، 11ویں امام ہیں العسکری، اور 12ویں امام ہیں جن کو امام غائب بھی کہتے ہیں، نام ہے ان کا امام محمد المہدی۔ ان کی پیدائش 868 کی ہے اور انہوں نے 5 سال کی چھوٹی سی عمر میں اپنے والد امام عسکری کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں اس دور کے بڑے بڑے لوگ شریک ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اس نماز کے فوراً بعد وہ سامنے جو مکان بنے تھے اس میں چلے گئے، اور جب کچھ ہی دیر کے بعد ان کو ڈھونڈا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کہیں مل نہیں رہے، جس وقت سے آج تک ان کو امام غائب جو ہے کہا جاتا ہے۔ 12 اماموں میں سوائے حضرت امام حسن اور امام حسین جو آپس میں بھائی تھے، سب میں باپ اور بیٹے کی نسبت ہے۔ حضرت علی شہید کیے گئے نماز کے دوران، حضرت امام حسین شہید کیے گئے
کربلا کے میدان میں، اور آخری امام غائب ہیں۔ ان کے علاوہ باقی 9 کو زہر دے کر مارا گیا۔ شیعہ لوگ علاوہ سنیوں کی عید کے 2 جو تہوار ہیں، ایک اور عید مناتے ہیں جسے وہ عید غدیر کہتے ہیں، جو 18 ذی الحجہ کو اس لیے منائی جاتی ہے کہ اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ شیعہ لوگ ارکان اسلام سنیوں کے 5 کے مقابلے میں 10 میں یقین رکھتے ہیں۔ وہ جنہیں غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے ان میں مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے قادیانی ہیں۔ قادیان گرداسپور انڈیا پنجاب میں ہے، جہاں 1908 میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور 1947 میں ان کا ہیڈ کوارٹر قادیان سے روا منتقل ہو گیا۔ 74 میں کیونکہ ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تو اس کے بعد یہ یو کے میں منتقل ہو گئے، اور ان میں ایک گروپ وہ بھی ہے جو لاہوری ہے، وہ مرزا کو نبی نہیں مانتا۔ اچھا صاحب، اتنی جو ہم نے اور آپ نے سیکھا کہ ہمارے ہی انسائکلوپیڈیا میں کیا کچھ موجود ہے معلومات، وہ آپ کے اور میرے تک پہنچ گئی۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اتنی چیزیں یہاں پر ہیں تو قرآن ہم سے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم ہم سے یہ کہتا ہے، سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 103، اور سب مل کر اللہ کی رسی، قرآن کریم، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہونا۔ سورہ حج 22ویں سورت ہے، آخری آیت جو کہ 78ویں آیت ہے، اس میں فرمایا، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ ہونا کیا چاہیے؟ نام مسلمان رکھا تھا۔ اس کے آگے کے جتنے نام ہیں قرآن ان کو اپروو نہیں کر رہا ہے، اور اس کتاب میں یعنی قرآن کریم میں بھی وہی نام رکھا ہے، اور اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ کاش کہ ہم صرف اتنا تھوڑے سے قرآن پہ عمل کر لیں گے اگر، تو دنیا میں ایک بھی فرقہ نہیں ہوگا۔ کاش کہ دنیا کے تمام مسلمان قرآن کی ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو صرف مسلم سمجھتے، مسلم کہلواتے، اور ایک بھی فرقہ نہ ہوتا۔